السلام علیکم دوستو، قیامت کا بھیانک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، کیا آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ قیامہ 6 اور 12۔ قیامت کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ بخاری شریف۔ قیامت کا ہولناک منظر۔ جب شور برپا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ روز آخرت۔ قیامت کے دن ہر عمل کا بدلہ مل جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر حاضر ہوگا تو اس کو اس نیکی سے بہتر بدلہ حاصل ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر حاضر ہوگا تو ایسے برے اعمال والوں کو صرف ان کے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ سورہ قسم 84۔ قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سبا زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں موجود ہو۔ ابو داؤد شریف۔ قیامت میں جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو تمہاری ضرورت پوری نہ۔ قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ قیامت کے دن ان ذلت و رسوائی کے نجات پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ سورہ دن میں کے مکمل ہونے کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام کے درمیان قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونیں بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج جہنم کا جوش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت قیامت کے کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے برترین لوگوں پر آئے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ فائدہ: جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا، اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اب پرہیزگاروں کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ جنت کے سایوں میں اور چشموں اور پسندیدہ میووں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
اور اس قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے اور جب دریا بھڑکا دیا۔ دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن میں رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ نساء۔ اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ سورہ قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت ہوگی۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر وہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا، تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے۔ سورہ طٰہٰ۔ قرآن کو غور سے سننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ سے اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف۔ قیامت کے دن انسان کے عزا کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے موقف میں لائیں گے، پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ باقی اعضاء یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی خال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں جو غلطیوں مولا معاف فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے و طفل میں آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے اور آگے کمنٹ کریے۔ تب تک کی اپنا خیال رکھیے۔